آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، محفل ذکر رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کے سائے تلے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم جو سب یہاں حاضر ہیں اس محفل کو اللہ ہمارے عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا۔ آمین۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی نرم دل دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، درد دل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے احساس ہو، اچھے جذبات ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کا دل نور عطا فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے، یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ موبائلوں پہ تو پہلے بھی کام چلتا ہی رہتا ہے، تو چلو آج آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو کچھ بات ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار کیا نا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ رنگ دیکھیں کتنا انوکھا ہے، اس طرح دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا، صرف یہیں پہ ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو اور تکلیف میرے محبوب کو۔ سبحان اللہ۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ صرف ترجمہ اگر آپ سمجھ لیں کبھی تو بہت ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اتنا درد دل۔ فرمایا تم مشکل میں پڑو تو حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرے محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن کو محنت کرتے تھے اور رات کو رویا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ مکے میں بلڈنگیں اچھی بن جائیں اور مدینہ طیبہ کی سڑکیں پکی ہو جائیں۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں انڈسٹری زیادہ لگ جائے اور روٹی زیادہ پکنے لگ جائے، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ یہ جو خدا فراموش ہوتے ہوتے معاذ اللہ خود فراموش ہو گئے ہیں، یہ رب کو جان جائیں، ان کی اخلاقی بلندی عروج پہ پہنچ جائے۔ حضور کے سینے میں یہ درد تھا کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اصلاح پذیر ہو جائیں، ان کے اندر اخلاقی رویے بڑے اعلیٰ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ہمیں سارا زور دیا معاشی ترقی پر، اخلاقی پر نہ دے سکے۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ پڑھ لکھ کے آیا نا، اتنے پھر اتنی تکنیک کے ساتھ کرپشن کی کہ اس نے جو ہاتھ مارا تو لمبا ہی مارا، کیونکہ زیادہ سے آنا تھا نا۔ اخلاقی قوتیں اگر مضبوط ہو جائیں، طاقتیں اگر اخلاقی طور پر بہتر ہو جائیں تو پھر کیمرے نہیں لگانے پڑتے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے رب کریم دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تو کیمرہ تو کبھی بند بھی ہوتا ہے اور رب کریم کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، پھر انسان کی اخلاقی بلندیاں عروج پہ چلی جاتی ہیں۔ اپنے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ساتھ لے کے نہیں چلتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل کیا ہے، حضور کی سیرت کا فیضان کیا ہے کہ محبوب نے خاص کر توجہ ہی ان لوگوں پر فرمائی ہے، خاص توجہ۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس بات سے آشنا ہی نہیں ہے کہ اس مائک میں کرنٹ کتنا ہے تو بچے گا کیسے؟ جب تک شناسائی نہیں دی جاتی، آگاہی نہیں دی جاتی، علم نہیں بانٹا جاتا، اتنی دیر تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا خیر اور شر کا۔ آپ
آگاہی اس طرح دیں، ان پڑھ بندے پر محنت اس طرح کریں کہ وہ سمجھ جائے اصل بات کیا ہے. لیکن اگر آپ آگاہی نہیں دیں گے، دیکھیں نا ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گرم ہے، تو وہ تو فٹافٹ ہاتھ لگا لے گا. اور اگر پتہ چل جائے تو کوئی پکڑ کے بھی لگانا چاہے گا تو وہ کھینچے گا، کہے گا ادھر نہیں جانا. کیوں کہ اب اسے پتہ چل گیا. یہ بات سمجھ لیں کہ جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا خوف خدا بھی آتا جاتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. یہ علم جیسے جیسے آتا ہے نا، چلے ایک سادی مثال دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے. پیر ان پڑھ ہو نا، اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور پڑھا لکھا پیر اگر پیری مریدی کرے بھی تو کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ نے تو سوچنا نہیں، جو مرضی کہتے رہنا ہے. اور پڑھے لکھے بندے نے پھر بھی کوئی بات کرنی ہے تو ذرا حدود کا خیال کرنا ہے، سوچ سمجھ کے چلنا ہے. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں علماء کی کرامتیں کیوں نہیں، تو میں کہتا ہوں علماء کی کیسے ہوگی کرامتیں؟ انہوں نے تو ڈر کے بات کرنی ہے جو کرنی ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے